فرما رہے ہیں کہ والقمر اذا تلا، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا، یعنی پیغمبر اور علی کے درمیان صرف سے فاصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ گنتی میں ہونا چاہیں کہ علی پہلا خلیفہ ہے، علی چوتھا خلیفہ ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں مرتضیٰ ہیں، جہاں پر ان کے مابین فرق اور تصور و فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے۔ یہ ولایت کا معنی امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا اور خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں بیان کیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور جو ان دو قسموں کے درمیان پروردگار نے قسم اٹھائی، فرمایا والضحا کی جو قسم ہو جس کا میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیا، تو جب سورج سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام و چاند سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب آپ کی خلافت بلا فصل ہے، تو ضحا سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں امام ششم امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ فضل و ثنا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں زمین پر عالم ناسوت میں 3 نور اتارے۔ ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور زرد ہے، ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور سرخ ہے، اور ایک نور جو وقت ضحا ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے۔ وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے اور یہ نور زرد یہ نور نبوت اور رسالت ہے، اور وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے نور سرخ یہ نور نبوت یہ نور ولایت اور امامت ہے، اور وہ نور جو وقت ضحا زوال سے پہلے ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے۔ اور یہ نور پروردگار نے میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ خاص قرار دیا، اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو نور نبوت و رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے، نہ رسالت بچتی ہے، نہ امامت بچتی ہے، نہ ولایت بچتی ہے۔ جو کچھ ہے اس کائنات میں سب کا سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے وقت کی کمی درپیش ہو، قریب پہنچ کے ایک اور مقام پہ مجلس پڑھنا ہوتی ہے، اور طبیعت بھی ناساز ہے، اس لیے میں جلدی سی کوشش کروں کہ کچھ نتائج کی طرف بڑھے، تاکہ ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس آفاقی پیغام کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بتانے میں کامیاب ہو سکے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ فرمایا والشمس وضحاها، باقی قسموں کا اجمالی معنی کروں گا چونکہ اب وقت زیادہ نہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اگر سورج سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام میں، اور اگر چاند سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، اور ضحا سے مراد نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، تو باقی 8 قسموں کا بھی ہمیں مصداق کا تعین کرنا پڑے گا، ان کا بھی باطنی معنی جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے کہ ہم 3 قسموں کا باطنی معنی مراد لیں اور باقی 8 قسموں کا پھر ہم ظاہری معنی کریں۔ نہ، اگر ظاہری معنی کرنا ہے تو سب کا ظاہری معنی کرنا ہے، اگر باطنی معنی کرنا ہے تو سب کا باطنی معنی کرنا ہے، جو قرآن مجید کے بدن کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر سورج سے مراد ذات ختمی مرتبہ، چاند سے مراد ذات علی ابن ابی طالب، ضحا سے مراد ذات فاطمہ زہرا، تو پھر جو پروردگار فرما رہا ہے، اور پھر سوال یہ کہ اللہ نے ذات ختمی مرتبہ کو سورج سے کیوں تشبیہ دی ہے اور ذات علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے چاند سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیا فرق ہے پیغمبر میں اور علی میں؟ در حالی کہ جس طرح